جنت کی نعمتیں اور جنت میں رہنے والی حور اینا مرضیہ کی خوبصورت کنیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، جنتیوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں میں وہ حضرات ہوں گے جو خود کو اس دنیا میں حرام سے بچائیں گے۔ جس نے دنیا میں شراب پی وہ جنت میں شراب طہور سے محروم رہے گا۔ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ جنت میں ریشم پہننے سے محروم رہے گا۔ جس نے دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا وہ ان میں جنت میں نہیں کھا پی سکے گا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا میں کافروں اور مشرکوں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں حلال ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان دنیا میں ان محرمات کا مرتکب ہوگا پھر اس نے توبہ کر لی تو اس کو جنت میں وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ بس جس شخص نے اپنی آرام و آسائش کی اور لذت کی ہر چیز کو استعمال کیا وہ جنت میں کسی نہ کسی درجے سے ان سے محروم رہے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام اور ان کے متبعین حضرات اس سے بہت خوفزدہ رہتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے گوشت خرید کر لے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گوشت ہے، اس کو میں نے گھر والوں کے لیے ایک درہم میں خریدا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے جو بھی کسی چیز کو دل چاہے خرید لیتا ہے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں سنا؟ وہ فرما رہے ہیں، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے، اب یہاں جنت میں کامل لذتیں نہیں ملیں گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصرہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وفد والے حضرات کہتے ہیں کہ ہم روزانہ حضرت عمر کی خدمت میں جاتے اور ان کی پانی میں بھیگی ہوئی روٹی دیکھتے، کبھی ہم اس کو گھی لگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی تیل لگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی دودھ میں بھیگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی ہم گوشت کے سوکھے ٹکڑے دیکھ لیتے جن کو کوٹ کر پانی میں ابالا ہوتا تھا، اور بہت کم ہم نے تازہ گوشت دیکھا تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے کھانے کو پسند نہیں کر رہے۔ اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو تم سے زیادہ رنگین کھانے کھا سکتا ہوں اور نفیس کھانے تیار کرا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے اس نے اس قوم پر نکتہ چینی کی ہے جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، اور فرمایا تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے۔ اس آیت کا تعلق کفار کے ساتھ ہے، وہ جو کہ اپنی زندگی میں خود مختار ہو کر اپنی زندگی کو منمانی خواہشات کی تکمیل اور لذت میں گزار دیتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا آزاد ہو جاتے ہیں کہ خود اپنے خالق کے وجود اور اس کے احکام کے بھی منکر ہو جاتے ہیں اور حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ اس لیے وہ آخرت کی ہر نعمت سے محروم رکھے جائیں گے، بلکہ کفر و شرک کی سزا میں ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے۔ اور جو مسلمان حضرات ہیں وہ بھی اسلام و ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو اسلامی مال و اخلاق اور لذت نفس میں جتنا آزاد کر کے دنیاوی زندگی میں لطف اندوز ہوں گے، ان کے لیے جنت میں اتنی نعمتوں میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام عیش و کوش زندگی گزارتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا کی زندگی میں حصول لذت کوئی چیز نہیں۔ ان کی نگاہیں آخرت پر، جنت کی نعمتوں پر، اللہ کی رضا اور دیدار پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اسلام کی تعلیم، ترویج اور غلبہ تعمیل میں تمام مسلمانوں سے بڑے ہوئے تھے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک جنت بنائی، پھر اس سے نیچے ایک اور جنت بنائی، پھر اس کو ایک ہی لولو سے جوڑ دیا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، اور ان دو جنتوں کے نیچے دو جنتیں اور ہیں، اور یہ جنت وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی شخص نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپائی گئی ہے، یہ بدلہ ہے ان نیک اعمال کا جو وہ کرتے تھے، یہی وہ جنت ہے جس کا مخلوقات کو علم نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ان جنت والوں کے پاس روزانہ تحفہ اور تحیہ پہنچا کریں گے۔ سبحان اللہ۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والوں میں ادنا درجے کا جنتی وہ ہے جو سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہوگا، جس کے پر سونے کے ہوں گے اور ہمیشہ رہنے والے 10 لاکھ خدمتگار لڑکے ساتھ ہوں گے۔ اے مخاطب، اگر تو اس جگہ کو دیکھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھلائی دے۔ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے رفیقوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں ہر ایک شخص 2 آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایک شخص نے یہ آیت پڑھی، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال اس قیمت پر خریدے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو 14-15 برس کی عمر کا تھا، وہ اس کا باپ بہت سا مال چھوڑ کر مر گیا تھا، کھڑا ہوا اور کہا، اے عبد الواحد، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لی؟ شیخ نے فرمایا، ہاں بے شک اس نے خریدی۔ اس نے کہا، تو میں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا مال اور جان جنت کے بدلے میں بیچ دی۔ میں نے کہا، دیکھ، خوب سوچ سمجھ لے، تلوار کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے، مجھے خوف ہے کہ شاید تجھ سے نہ ہو سکے اور عاجز ہو جائے۔ اس نے جواب میں کہا، یا شیخ، میں اللہ سے معاملہ کروں اور پھر عاجز ہو جاؤں، اس کی کیا معنی؟ میں خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال اور جان فروخت کر دی۔ شیخ نے کہا، میں اتنی بات کہہ کر بہت ہی پشیمان اور نادم ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھو اس بچے کی کیسی عقل ہے اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کے عقل نہیں۔ مختصر یہ کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری خرچ کے سوا کل مال صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا، یا شیخ، السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں، میں نے سلام کا جواب دے کر کہا، خوش رہو، تمہاری بھی نفع مند ہوئی۔ پھر ہم جہاد کے لیے چلے۔ اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ راستے میں دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں کھڑا رہتا اور ہماری اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا۔ جب ہم سو جاتے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب ہم روم کے شہر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے اینا مرضیہ، تو کہاں ہے؟ میرے رفیقوں نے کہا، شاید یہ مجنون ہو گیا۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ بھائی، کسے پکار رہے ہو اور اینا مرضیہ کون ہے؟ تو اس نے ساری کیفیت بیان کی کہ میں کچھ غنودگی کی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اینا مرضیہ کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے باغ میں لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی نہایت صاف و شفاف ہے۔ نہر کے کنارے نہایت حسین حسین لڑکیاں ہیں کہ گراں پہاڑ زیور و لباس سے آراستہ و پراستہ ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئیں اور آپس میں کہنے لگیں کہ یہ اینا مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا، تم میں اینا مرضیہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو اس کی لونڈیاں باندیاں ہیں، وہ تو آگے ہے۔ میں آگے گیا تو ایک نہایت عمدہ باغ میں لذیذ ذائقہ دار دودھ کی نہر بہتی دیکھی اور اس کے کنارے پر پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھیں۔ انہیں دیکھ کر تو میں مفتون ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور کہا، یہ اینا مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کہا، وہ آگے ہے، ہم تو اس کی خدمت کرنے والی ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا، دیکھا تو ایک نہر خالص مزیدار شراب کی جاری ہے اور اس کے کنارے ایسی حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے پہلی سب عورتوں کو بلا دیا۔ میں نے سلام کر کے ان سے پوچھا کہ اینا مرضیہ کیا تم میں ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، ہم سب تو اس کی کنیزیں ہیں، وہ آگے ہے، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو ایک چوتھی نہر خالص شہد کی بہتی دیکھی اور اس کے کنارے عورتوں نے پچھلی سب عورتوں کو بلا دیا۔ میں نے ان سے بھی سلام کر کے پوچھا کہ اینا مرضیہ کیا تم میں ہے؟ انہوں نے کہا، اے ولی اللہ، ہم تو اس کی لونڈیاں باندیاں ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتی کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے اور وہ ایسے عمدہ عمدہ زیور لباس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمے میں پکار کر کہا، اے اینا مرضیہ، تمہارا خاوند آ گیا۔ میں خیمے کے اندر گیا تو دیکھا ایک جڑاؤ سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اینا مرضیہ جلوہ افروز ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا۔
اس نے دیکھتے ہی کہا مرحبا مرحبا اے ولی اللہ، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں دوڑا اور چاہا کہ گلے سے لگا لوں۔ اس نے کہا ٹھہرو، ابھی وقت نہیں آیا اور ابھی تمہاری روح میں دنیاوی حیات باقی ہے۔ آج رات انشاءاللہ تم یہیں روزہ افطار کرو گے۔ میں یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا اور اب میری یہ حالت ہے کہ صبر نہیں ہوتا۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے سبقت کر کے ان پر حملہ کیا اور 9 کافروں کو مار کر شہید ہوا۔ تو میں اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ خون میں لت پت ہے اور کھلکھلا کر خوب ہنس رہا ہے، اور تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کا طائر روح قفس انصری سے پرواز کر گیا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس ارشاد میں مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تجارت کے متعلق بتایا ہے جو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے والی ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کی اطاعت میں اپنے اموال اور نفوس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب سے نجات اور جنت جیسی عظیم دولت مومنین، مجاہدین، نیککاروں کو عطا ہوگی۔ ان آیات میں اسی بات کی ترغیب ہے کہ انسان جنت کے حصول اور دوزخ سے محفوظ ہونے کی تجارت کو اپنا شیوا بنائے، یعنی تجارت انسان کو آخرت میں سود مند ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ جب کبھی انہیں اس کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور وہ پہلے پھل سے ملتا جلتا دوسرا پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان نعمتوں میں سے حوریں بھی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حورا اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کا سفید حصہ انتہائی سفید اور سیاہ حصہ انتہائی سیاہ ہو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حور عین وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر نظر حیران ہوگی اور ان کے کپڑوں کے اندر سے بھی ان کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہو۔ ان کی نرم جلد اور صاف ستھری رنگت کی وجہ سے ان کی جانب دیکھنے والا اپنا چہرہ ان کے جگر میں دیکھے گا جیسے کہ آئینے میں دیکھتا ہے۔ عین جمع ہے عینہ کی۔ ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کی آنکھوں میں حسن اور خوبصورتی کی صفات جمع ہوں۔ حضرت مقتاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عین خوبصورت آنکھوں والی عورت کو کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ عین حورا اس آنکھ کو کہتے ہیں جس میں سفیدی انتہائی سفید ہو اور سیاہی انتہائی سیاہ ہو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ارشاد حورین کے متعلق مجھے کچھ بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور کا معنی موٹی آنکھوں والی، دلچسپ سیاہ اور سفید آنکھوں والی، گدھ کے پروں کی طرح۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ارشاد خداوندی کانہم لؤلؤ مکنون کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی صفائی اس موتی کی طرح ہوگی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے ارشاد خداوندی فیہن خیرات اور حسان کے بارے میں بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کا مطلب ہے کہ وہ اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ، اور حسان کا معنی ہے کہ وہ چہرے کے لحاظ سے خوبصورت ہوں گی۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کانہن بیضا مکنون کی تفسیر بتلا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی باریکی ایسی ہوگی جیسے انڈے کے اندر اس جلی کی باریکی آپ دیکھتی ہیں جو کہ چھلکے کے قریب ہو۔ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول،
اربن اترابن کے بارے میں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جو اس دنیا سے بوڑھی، کمزور نظر اور کمزور اعضاء والی قبض کی گئیں، ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے بعد پیدا کرے گا تو ان کو کنواری بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حورین؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حورین سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہیں جس طرح ظاہر کا ریشم استرا سے افضل ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی نمازوں، روزوں اور ان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیورات والی ہوں گی، خوشبو کی انگوٹھیاں موتی کی طرح ہوں گی اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ یہ کہہ رہی ہوں گی، ترجمہ، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی مریں گی نہیں، اور ہم ناز نخرے والیاں ہیں، کبھی بدحالی کا شکار نہ ہوں گی، اور ہم ٹھہرنے والیاں ہیں، کبھی کسی جگہ کوچ کر کے نہ جائیں گی، اور ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے۔ حضرت خبان بن ابی حبلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے حوروں پر فضیلت عطا فرمائی جائے گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیاوی عورتیں حوروں سے 70,000 گنا افضل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔